ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں طویل قامت، روشن چہرے اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والے ایک گورے چٹے نوجوان حاضر تھے اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے جواب میں کچھ عرض کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ دندان سے، دانتوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا، فرمایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نوجوان فرد مسرت سے بے خود ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے بہت درجہ محبت ہے اور آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ سید المرسلین نے تبسم ہو کر فرمایا، اچھا تو تمام نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر اور شکر، اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ارشاد پر ہمیشہ عمل کروں گا، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی وصیت کروں گا۔ یہ سعادت مند نوجوان سیدنا حضرت ابن معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ اس کی ایک شاخ اوئی بن سعد کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا نسب یہ ہے، معاذ ابن جبل بن عمرو بن اوس بن عائش بن عدی بن کعب بن عمرو بن عدی بن سعد بن علی بن اسد بن سارہ بن یزید بن جسم بن خزرج بن اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو بعض یثربیوں سے، مدینے والوں سے کچھ باتیں سنی۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جو شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ وحدہ کی پرستش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوان معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فطرت سلیم عطا کی تھی، وہ ان باتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور نبوت کے 12ویں سال جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کے داعیہ اول کو یثرب تشریف لائے، لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، تو معاذ رضی اللہ عنہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم جا کر مدینے والوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ 500 مدینے والوں کے ساتھ ایک قافلہ حج کے لیے 13 نبوی میں مکہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 75 ایسے اصحاب بھی تھے، جن میں 73 مرد اور 2 خواتین تھیں جو سعادت اندوز اسلام ہو چکے تھے، تاہم دوسرے اہل قافلہ کو ان کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا۔ ان مردان حق میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مکہ پہنچ کر 75 نفوس قدسی ایک رات چھپ کر عقبہ کی گھاٹی میں جمع ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ہمراہ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ کچھ دیر سوال جواب ہوتے رہے، اس کے بعد یہ سب کے سب حضور کی بیعت سے مشرف ہوئے اور اس عہد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لانے کی دعوت دی۔ وہ اپنی جان و مال و اولادوں کے ساتھ آپ کی حفاظت اعانت کریں گے۔ ایک ایسا عہد تھا جس کو نبھانا سارے عرب سے دشمنی مول لینے کے مترادف تھا، لیکن آفرین ہے مدینہ کے ان جابازوں پر، انہوں نے بیت لیلۃ العقبہ میں مکہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا، مرتے دم تک اس کی شان استقامت عظیمت سے نبھایا اور تاریخ اسلام کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ ہجرت کے چند ماہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کے مابین مواخات اور بھائی چارہ کرایا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دینی بھائی بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے تھے۔ اللہ کی قدرت ان دونوں بھائیوں کے تفقد الدین میں اور علم دین میں ایسا کمال حاصل ہوا کہ امام الفقہاء کے لقب سے مشہور ہوئے اور دوسرے فقیہ الامت کے لقب سے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان معاذ ابن جبل کو بنو سلمہ کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بروایت ابن ابو مسعود انصاری امام کے انتخاب کے لیے اصول مقرر فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ اصول مقرر فرمائے کہ جماعت کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو جو سنت میں سب سے زیادہ واقف ہو، اگر اس میں بھی مساوات ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی تھی اس میں بھی مساوات برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو وہ امامت کرے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکابی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ ایک جید عالم ہی نہیں، رائے حق ایک سرفروش مجاہد بھی تھے۔ ہر مارکے میں کمال درجے کی جرأت اور بصارت اور شجاعت استقامت کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ علم و فضل کے ساتھ میدان رزم کے بھی شہسوار ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے بیعت عقبہ کبیرہ میں شریک ہونا ہی کچھ کم نہ تھا۔ بدر، بیعت رضوان، تبوک، دوسرے غزوات میں شرکت نے ان کی پایہ عظمت کو اور بلند کر دیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ فتح مکہ 8 ہجری کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر اور عامل بنایا۔ وہ اہل مکہ کو دینی مسائل سکھاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور حنین اور طائف سے فارغ ہو کر حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کی جگہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کی عمارت پر مامور فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کچھ عرصے عمارت پر مکہ فائد رہنے کی تصدیق مستدرک حاکم کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بعض نومسلم رؤسائے یمن کی طرف سے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ایک سفارش حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استدعا کی کہ اپنا کوئی نمائندہ یمن کی عمارت پر مامور فرمائیے، کوئی ایسا آدمی بھیج دیجیے جو عام تبلیغ لوگوں کو کیا کرے اور دین کے مسائل بھی سکھائے اور ملک کا نظام نسخ بھی چلائے۔ اس اہم خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، فرمایا میرا ارادہ ہے تمہیں اہل یمن پر حاکم بنا کر بھیجوں، وہاں تمہیں ناگوار مسائل، گوناگو مسائل کا سامنا پڑے گا۔ یہ بتاؤ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہیں کتاب اللہ میں کوئی نص صریح فیصلے کے لیے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر سنت نبوی میں بھی تمہیں کوئی چیز نہ ملے؟ عرض کیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور ذرا بھی اس میں کوتاہی نہ کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام ایک فرمان لکھوایا جس میں تحریر تھا کہ میں اپنے لوگوں میں سے بہترین شخص کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صدقات جزیہ کی رقمیں ان کے پاس جمع کرانا، ان کو راضی رکھنا، دیکھنا وہ کہیں تم سے ناخوش نہ ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، ملک والوں سے نرم سلوک کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، باہم مل کر کام کرنا۔ تم وہاں ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو پہلے کسی مذہب کے پیرو ہیں، جب ان کے پاس پہنچو تو پہلے ان کی توحید رسالت کی دعوت ان کو دینا، جب اس کو قبول کر لیں تو کہنا اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض کی ہیں۔ جب وہ ان کو تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، یہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دی جائے گی۔ جب وہ زکوٰۃ بھی منظور کر لیں تو چن کر انہیں اچھی چیزیں نہ لینے، چن کر ان سے اچھی چیزیں نہیں لے لینا، یعنی اپنی رعایا سے بہت اچھی چیزیں نہ لینا، مظلوموں کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سارے حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سارے جو لوگ حکمراں ہیں
جن کے نیچے رعایا ہوتی ہے، کوئی عہدیدار ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اقصی یمن کا امیر بنایا۔ صدر مقام کا نام جنت تھا، اور یمن ادنا پر اور یمن زیری پر موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ جب معاذ بن رضی اللہ عنہ تیار ہو کر یمن کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور تک ان کے ساتھ چلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ چل رہے تھے، اور بہت دور تک چلتے رہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے اور ان کو نصیحت کرتے رہے۔ قیاس غالب ہے کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے حکم کے مطابق سواری سے نہیں اترے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تم سواری پر ہی رہو، معاذ رضی اللہ عنہ تم پر قرض بہت ہے، اگر کوئی ہدیہ لائے تو قبول کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، جب مدینہ منورہ واپس آؤ گے تو میری قبر دیکھو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عاشق صادق تھے، حضور کا ارشاد سن کر بےتاب ہو گئے اور دہاڑے مار کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا رو نہیں، اس طرح رونا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کا ارشاد سن کر حضرت معاذ تو خاموش ہو گئے، بڑے ادب سے حضور کو الوداعی سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے، جنات و انسانوں سے، شریروں سے تمہاری حفاظت کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں 2 سال تک مقیم رہ کر اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے، اور وہاں سے زکوٰۃ اور غنیمت جو بھی رہتا وہ حضور تک بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ابھی یمن ہی میں تھے کہ ربیع الاول 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے متاع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر سنی تو کوہ علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یمن سے دل اچاٹ ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد عمارت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کچھ سامان اور جانور بھی تھے جو انہیں یمن نے ہدیہ دیے تھے۔ یہ سامان ابوبکر صدیق خلیفہ اول کو دینا چاہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا یہ سب چیزیں تمہیں ہبہ ہیں کیونکہ حضور نے تمہیں اجازت دی تھی۔ تھوڑا ٹھہر جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور شیئر بھی کر دیجیے۔